اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شاہ اور میں آپ سب کو سیدہ ارم شاہ آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ادھار سے متعلق ہے کہ ادھار سے متعلق کسی کو اگر دینا ہے تو اس کا کیا طور طریقہ ہے، اور اگر ہم کسی سے لکھواتے ہیں یا گواہ رکھتے ہیں تو اس کا کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی عربی اور اس کے ترجمے کو دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں کس طرح سے آیات کو نازل کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل فہو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضر کاتب و شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مایعِ مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آیت نمبر 283 کی۔ سب سے پہلے اس کی عربک کی طرف چلیں گے اور پھر اس کے ترجمے کی طرف ہم چلیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فریحان مقبوضۃ فإن آمین بعضکم بعضا فلیؤدی اللازم اماناتہ ولیتق اللہ ربہ ولا تکتموا الشہادات ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے پر امن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپائے۔ جو اسے چھپا لے گا وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے وہ ہے ادھار کو لکھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات کو لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد جو ہے وہ یاد رہے، گواہ کی بھی کوئی غلطی نہ کرے، اسے ایک جو وقت ہے اس کو مقرر کیا جائے، ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ مدینہ والوں کا ادھار جو ہے وہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول یا وزن جو ہے وہ مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو کاتب ہیں انصاف کے ساتھ لکھیں اور انکار نہ کریں، یعنی کہ جو لکھنے کے لیے لوگ ہیں وہ اس سے انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو علم دیا ہے تو ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کریں اور اس کو لکھیں، انصاف کے ساتھ لکھیں اور اس کو انکار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو عدل و حق کے ساتھ لکھیں، کتابت میں کسی فریق پر ظلم نہ کریں، ادھر ادھر کچھ بھی کمی پیشی نہ کریں، بلکہ لین دین میں اپنے دونوں متفق ہو کر، مطلب لین دین میں دونوں فریقین ہیں ان کو متفق کر کے لکھا جائے۔ لکھا پڑھا شخص معاملے کو لکھنے سے انکار نہ کرے، جب اسے لکھنے کا کہا جائے تو لکھ دیا کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احسان اس پر کیا ہے کہ اس نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ جو اسی طرح جو لکھنا نہ جانتے ہوں ان پر یہ احسان کریں اور ان کو یہ لکھ دیا کریں اور لکھنے سے انکار نہ کیا کریں اور ان کے معاملے کو لکھ دیا کریں۔ حدیث میں ہے کہ کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دیں، کسی گرے پڑے کا کام کر دیں۔ تو جو کاتب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو یہ ایک ان پہ احسان کیا ہے، تو وہ بھی دوسروں پہ احسان کریں۔ جو لکھوانا چاہتے ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو نہیں لکھ سکتے، ان کی مدد کریں، ان کو لکھ دیں اور انصاف کے ساتھ لکھیں۔ اور چاہیے کہ مقروض بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے اور طے کی ہوئی رقم میں کمی بیشی نہ کریں، یعنی کہ جو رقم ہے اسی کو لکھوائے، اس سے زیادہ یا کم نہ لکھوائے۔ مقروض کو چاہیے کہ وہ رقم کو انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اس میں کسی طرح کی جو کمی پیشی ہے وہ نہ کرے، اور ورنہ اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوگا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر جو مقروض ہے وہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا تو اس معاملے میں وہ اپنا جو ولی ہے وہ مقرر کر لے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مطلب وہ بیمار ہے یا نادان ہے تو وہ اس میں اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ اپنا جو ولی ہے اس کو مقرر کرے تاکہ اس کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے، رہ نہ جائے۔ اس کے بعد ہے معاملہ، اس کے بعد اس آیت میں جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے معاملہ لکھتے وقت گواہ مقرر کر لیا کریں، 2 مرد، یا پھر اگر 2 مرد نہیں میسر، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لکھ لیا کریں۔ 2 عورتوں کو قائم مقام ایک مرد کے کرنا یہ بسبب عورت کے عقل کے نقصان کی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے جو عورت ہے وہ ناقص العقل ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ کرو اور بکثرت استغفار کرتی رہو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں ہو جاؤ گی۔ ایک عورت نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ لعنت بھیجا کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل و دین کی کمی کے مردوں کے عقل مارنے کی تم سے زیادہ کوئی ہو۔ اس نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دین کی اور عقل کی کمی
کس طرح سے ہے، کیسے ہے؟ فرمایا عقل کی کمی تو اس سے ظاہر ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے 2 عورتوں کی گواہی، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ایام حیض میں نہ نماز ادا کر سکتی ہیں اور نہ روزے رکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لازمی لکھ لیا کریں، کیونکہ جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور کچھ کمی پیشی بھی کر لیتے ہیں۔ گواہ کو ثابت رکھنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ اس کو لکھ لیا کریں، کیونکہ اپنی تحریر دیکھ کر جو انسان کو جو بھولی باتیں ہیں وہ بھی یاد آ جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر انسان اکثر کبھی وہ بھول جاتا ہے یا اس کو کچھ قسم کا شک ہو جاتا ہے یا کسی موقع پر اس کو نہیں یاد رکھتا یا اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ جب تحریر جو لکھی ہوئی ہوگی جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو بغیر جو کسی شک اور شبے کے وہ جو ہے اس پہ فیصلہ کر لے گا۔ اس کے بعد ہے روزانہ کی بنیاد پر جو دستبرس تجارت ہو وہ نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں، یعنی کہ اگر جو روزمرہ کی تجارت کرتے ہیں یا معاملہ ان کا روزمرہ کا ہے، کوئی کام ہے، تو اس کو نہ بھی لکھیں تو اس کا کوئی بھی، اگر اس کو نہ لکھیں تو اس میں کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہمسایہ تاجر ایک دوسرے سے رات دن جو لین دین کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی اگر تحریر میں نہ لایا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں حکم دیا گیا ہے جو کاتب ہیں، جو لکھنے والے ہیں، اور جو گواہ ہیں، جو گواہی دینے والے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کی ہر طرح سے جان و مال کی تحفظ ان کو یقینی طور پر ان کو فراہم کی جائے، ان کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کے بعد اس آیت میں گواہی کے لیے جو عادل ہے، جو گواہی دینے والا انسان ہو وہ عادل ہو، یعنی کہ وہ لوگوں میں اس بات سے مشہور ہو، اس کو لوگ اس بات سے جانتے ہوں کہ وہ اپنی امانت اور سچائی کی وجہ سے لوگوں میں جانا جائے، ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے۔ یہ گواہوں میں دیکھنی چیز بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایسے گواہوں کو تلاش کیا جائے جو اپنے امانت اور قابل اخلاق اور دیانتداری کی وجہ سے لوگوں میں جو ہیں وہ قابل اعتماد سمجھے جائیں۔ اس کے بعد ہے کہ دوران سفر اگر کاتب نہ ملے تو کوئی چیز کو گروی رکھوا دیا کریں گے، یعنی کہ اگر آپ سفر کے دوران ہیں، اگر آپ لین دین کرتے ہو کسی کے ساتھ تو اس کو کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اگر کوئی لکھنے والا ہے تو آپ کے پاس پین یا کاغذ موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو جس چیز کو کوئی چیز آپ اس کے گروی کے طور پہ اس سے رکھوا دیں کہ آپ یہ گروی کے طور پہ رکھ لیں اور جو مجھے چاہیے آپ وہ مجھے دے دیں، تو جب میں آپ کو واپس کروں گا آپ مجھے میری چیز واپس کر دیجیے گا۔ تو یہ اس طرح سے اگر سفر کے دوران اگر کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے گواہی چھپانے والا جو ہے وہ گناہگار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی شہادت دینی یا شہادت کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں بھی فرمایا اس کا چھپانے والا خطا کار دل والا ہے، یعنی کہ سخت اور گناہ دل والا ہے، برے دل والا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو نہیں چھپاتے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں سے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو گواہی ہے، جو گواہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ گواہی کو نہ چھپائے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر ہم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو اس کے لیے بہتر حل یہی ہے کہ آپ گواہ رکھیں، اور گواہ بھی ایسے رکھیں کہ جو ایماندار ہوں، جو اپنے اچھے اخلاق اور دیانت کی وجہ سے لوگوں میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو آپ تلاش کریں جو کہ گواہی کے طور پہ آپ ان کو اپنے جو لین دین کے معاملے میں ان کو گواہی کے طور پہ ایسے لوگوں کو رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ جو کاتب ہیں وہ جو لکھنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ان پہ احسان کیا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں پہ احسان کریں اور لکھنے والے کو ان کا کام جو ہے وہ لکھ دیا کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اگر ہم کسی کے کام آتے ہیں، اللہ پاک ہم پہ احسان کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم دوسروں پہ احسان کریں۔ اگر ہم اپنے لین دین کے معاملے کو اسلام کی روح سے ان آیات کی روشنی میں اگر ہم کو کرتے ہیں تو ایک جو آج کل لوگوں میں جھگڑے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل کبھی پیدا نہ ہوں۔ اگر ہم ان آیات کو اور ان قرآن پاک کی روشنی میں اگر اس کو لے کر چلیں گے تو ہمارا جو لین دین کا معاملہ ہے وہ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر طریقے سے
حل ہو جائے گا، ورنہ لین دین کے معاملے میں آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، مار کٹائی، پھر کہاں سے کہاں تک بات کو لے جاتے ہیں، تو ان کے یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان آیتوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور لین دین کے معاملے میں ان آیتوں کی روشنی میں وہ کام انجام دیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی یا میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔